سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ، آپ خود فرماتے ہیں کہ میری توبہ کا جو واقعہ وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ اس کی رحمتیں جب قریب ہوں اور بندہ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے تو یقیناً اس کی رحمتیں بندے کے مقدر میں آ جاتی ہیں۔ آپ فرماتے میں اپنے محل میں لیٹا ہوا تھا کہ چھت پر کسی کے چلنے کی آواز ہے، تو میں چھت پہ گیا، میں نے کہا کون؟ تو کہنے والا کہتا ہے کہ میرا اونٹ گم ہو گیا، میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں او بھائی میاں، یہ اونٹ بھی بلا چھتوں پہ ملتے ہیں؟ اپنے گم شدہ اونٹ کو کسی جنگل میں تلاش کرو، بیابان میں جا کے تلاش کرو، او بھائی میدان میں جا کے تلاش کرو، ریگستان میں جا کے تلاش کرو، اونٹ کا چھت پہ کیا کام ہے؟ تو اس نے کہا، جو ایک جملہ بولا اس نے مجھے جھنجھوڑ دیا، کہا ابراہیم اگر اونٹ چھتوں پہ نہیں ملتے تو پھر خدا بھی نرم بستر پہ نہیں ملتا۔ اس کا قرب پانے کے لیے، اس کا وصل حاصل کرنے کے لیے اٹھ کر وضو بھی کرنا پڑتا ہے، اٹھ کر سجدے بھی کرنے پڑتے ہیں، مصلی پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، کہتے وہ مجھے جھنجھوڑ گیا۔ کہتے اگلی ہی صبح میں نے یہ بات اپنے دربار کے لوگوں کو سنائی تو انہوں نے بڑا تعجب کا اظہار کیا۔ کہتے اسی دوران ہمارے دربار میں ایک باروب شخص آیا اور ادھر ادھر لوگوں کو دیکھنے لگا۔ پہلے اس کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اجنبی شخص تھا لیکن بڑا باروب بندہ تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا بابا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، اور تمہیں میرے اس محل میں کیا لینا ہے؟ تو اس شخص نے کہا یہ محل ہے، مجھے تو یہ سرائے لگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، ابراہیم بن ادم چونک گئے، کہا بابا ہوش کر، یہ شاہی محل ہے، یہ میرا دربار ہے، درباری کھڑے ہیں، یہ کوئی سرائے نہیں ہے۔ تو اس شخص نے کہا اے بادشاہ بتا نا تجھ سے پہلے یہاں کون تھا؟ تو کہا میرا باپ۔ اس سے پہلے کہا میرا دادا۔ کہا اب تو ہے اور تیرے بعد کون ہوگا؟ تیرا بیٹا ہوگا۔ تو کہا یہ سرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ کہا میں تو یہاں آیا تھا قیام کی نیت سے، لیکن یہ تو سرائے نکلا۔ اللہ اکبر۔ اور میاں صاحب نے کہا تھا نا صدا نہ باغ بلبل بولے تے صدا نہیں باغ بہاراں، وہ صدا نہ ماپے حسن جوانی تے صدا نہیں صحبت یاراں۔ کہا یہ سرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ یہاں کوئی ٹکتا ہی نہیں ہے یار، یہاں جو بھی آیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، آج کل پرسوں ترسوں جے لکھ سال روے وچ دنیا۔ اعظم چشتی نے بھی قلم توڑ دیا، جے لکھ سال روے وچ دنیا، اوڑک تو ٹر جانا، اوڑک وکھرا وکھرا ہی ہونا، اے سارا تانا بانا تے سارے سات قبیلے چھڑ کے تیرا ہوسی گور ٹھکانا، اعظم جپ لے نام خدا دا، اے ہو ویلا وقت سہانا۔ یہ موقع ہے، ابھی وقت ہے، اس کی رحمتیں پکار رہی ہیں، آ جاؤ اس کی رحمت کے آغوش میں آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم بن ادم کہتے ہیں اب وہ رات والی بات بھی میں وہ پہلے مسترب تھا، اب یہ دوسری بات میرے سامنے آ گئی۔ کہتے کچھ دنوں کے بعد میں باہر گیا تو مجھے ایک شخص ملا، کہتے یہ وہی بندہ تھا جو 2 بار پہلے مجھے جھنجھوڑ گیا۔ میں نے پوچھا بابا آپ کون ہو؟ انہوں نے کہا میرا نام خضر علیہ السلام ہے، میں اللہ کی طرف سے تمہیں دعوت دینے آیا ہوں، اے ابراہیم بن ادم آ جاؤ، پلٹ آؤ، اس کی رحمتیں بلا رہی ہیں۔ کہتے اس کے علاوہ بھی مجھے ہاتف سے آواز آتی، اے ابراہیم آ جا، بی میرے پاس آ جا، وقت ہے، موت سے پہلے میری چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہو جا۔ موت نے تو پھر ایک نہ ایک دن موت نے تو آنا ہی آنا، اور پھر منہ لپیٹ کے کفن میں بندہ جائے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر۔ یار یہ بھی اس کی مہربانی ہے، مسلمان ہونے کے ناطے پردے رکھ لیے میرے رب نے، ہمارے پردے رکھ لیے، پتہ نہیں آگے کیا بنتا ہے، یہ اللہ جانتا ہے یا وہ بندہ جانتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے جو اللہ کی محبت میں زندگی گزار کے جاتے ہیں، اللہ انہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ابراہیم بن ادم کہتے پھر میں نے پلٹ دیا اپنی زندگی کی کایا، کہتے میں نے محل کو چھوڑا، میں نے اعلیٰ لباس کو چھوڑا، میں نے ہر چیز کو ٹھوک کر ماری اور درویشانہ لباس پر، کہتے 9 سال مسلسل میں نے مجاہدہ کیا، ایک غار میں مسلسل مجاہدہ کیا، مالک کی چوکھٹ پہ سجدے کیے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی بندگی کا حق ادا کرنے کی کوششیں کی، میں نے قرآن پڑھا، میں نے اپنے آقا پہ درود و سلام پڑھا۔ کہتے پھر 9 سال گزر گئے، پھر رب تعالیٰ نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا۔ کہتے میں دریا کنارے بیٹھا تھا، گدڑی سلائی کر رہا تھا سوئی کے ساتھ، تو کچھ لوگ آئے، ابراہیم بن ادم اس زمانے کے لوگ، جب ان لوگوں نے آپ کو بادشاہ کے روپ میں دیکھا تھا، تو وہ لوگ آئے، دیکھا کہ آپ دریا کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کا گزران ہوا، آپ دریا کنارے بیٹھے، یہ رب نے مقام دیا حضرت ابراہیم بن ادم کو۔ اللہ اکبر۔ جب یاری پکی ہو گئی مولا کے ساتھ،
جب عشق کی انتہا ہوئی تو رب تعالیٰ نے یہ انعام دیا. میں قربان جاؤں. حضرت ابراہیم بن ادم دریا کنارے بیٹھے ہیں, کچھ لوگوں کا گزر ہوا, انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہمارا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے, لوگوں یہ دیکھو یہ ابراہیم بن ادم بیٹھا ہوا ہے. کسی نے کہا ابراہیم بن ادم وہ شاہی محل چھوڑ کے, وہ بادشاہت کو چھوڑ کے تو فقیرانہ لباس پہن کے یہاں دریا کنارے بیٹھے ہوئے ہو, لباس پھٹا پرانا اور بال کرد آلود ہیں, اپنی حالت تو دیکھو, تمہیں وہ اتنے بڑا رب نے مقام دیا اور تم یہاں آگے فقیرانہ لباس پہن کے. ابراہیم بن ادم نے جواب کیسا دیا, پریکٹیکل کر کے جواب دیا. کہا آؤ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں, آؤ میری بادشاہی دیکھنی ہے, پھر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. وہ آپ نے ہاتھ سے نا کوئی چیز سلائی کر رہے تھے, گدڑی سی رہے تھے, تو آپ نے وہ اپنی سوئی دریا میں پھینکی, اور دریا میں پھینک کے دریا کی مخلوق کو حکم دیا, فرمایا میری سوئی مجھے واپس کر دو. دریا کی مچھلیاں اپنے منہوں میں سونے کی سوئیاں لے کر باہر پلٹی. کہا جناب یہ سونے کی سوئی لے لیں, فرمایا نہیں نہیں, سونا چاندی تو چھوڑ کے آ گیا ہوں, سونا چاندی تو مجھے اس کی حاجت نہیں ہے. کہا مجھے وہی چاہیے جو میری سوئی ہے. پھر ایک مچھلی اپنے منہ میں حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی جو سوئی تھی وہ لے کر آپ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے. فرمایا لوگوں بتاؤ, اور وہ بادشاہی اچھی تھی یا یہ بادشاہی اچھی ہے؟ میں نے اس کی چوکھٹ پہ سجدہ کیا, اس کی غلامی میں میں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا, تو رب کا ہو جا ساری خدائی تیری ہو جائے گی. تو اس کی چوکھٹ پہ آ تو صحیح نا, اس کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹا تو صحیح نا, اس کا بند کر تو دیکھ, ساری خدائی تیری ہو جائے گی. شیخ سعدی نے بھی ایک تمثیل کے ساتھ ہمیں سمجھایا. میں نے ایک شخص کو دیکھا جس نے شیر پہ سواری کی اور سانپ کا کوڑا اس کے ہاتھ میں تھا. کہتے یہ دونوں انسانی جان کے دشمن ہیں. تو میں نے پوچھ لیا حضرت خیر ہے, شیر کو کیسے قابو کیا, سانپ کا کوڑا کیسے بنایا؟ اس نے کہا سادی بہت ہی سادہ ہے, سادی یہ بڑا سادہ ہے, تم خدا کے بن جاؤ ساری خدائی تیری ہو جائے گی. سادی تو خدا کا ہو جا, ساری خدائی تیری ہو جائے گی. جس دنیا کے لیے, جس اولاد کے لیے صبح سے شام اور شام سے سویر تک کے کھاتے ہیں, اور ہم نماز کو بھی چھوڑتے ہیں, رمضان کا بھی, ہم ماہ سیام کا بھی ادب نہیں کر پا رہے. یاد رکھو میاں صاحب نے جھنجھوڑ کے کہا تھا, جاندی وار ڈراؤنا بنیا, ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے, اور جنہ لئی لکھ پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے. یہ کبھی بھی ساتھ نہیں جائیں گے, اور لپی بکی پر پر پاؤندے تے کرسن ڈھیر اچیرا, منگ دعاواں گھراں والے ہوندے تے پرت نہیں پاؤندے پھیرا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے. اس کی رحمتیں برس رہی ہیں. ماہ سیام اپنی رعنائیوں کے ساتھ, اپنے آب و تاب کے ساتھ, اپنی رعنائیوں کے ساتھ گزر رہا ہے. وقت بڑا قیمتی ہے, آئیں اس وقت کی قدر کریں اور اپنے مالک کی چوکھٹ پہ حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرمائے.